ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورس وڈرا کریں افغانستان سے ایک پیسفل ٹرانزیشن کی ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، وہ نہ ہو جو 1989 میں ہوا جب سوویت یونین افغانستان سے نکلی تو جو کیوس ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ سارے خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ افغانستان میں پاکستان کے لیے ایک گھمبیر اور چیلنجنگ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے امریکہ بہادر وہاں سے جا رہا ہے، طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ بہادر کو جو ہے وہ شکست دے دی ہے، لہٰذا وہ اب اقتدار میں حصہ نہیں چاہتے بلکہ مکمل اقتدار چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ اب اس مذاکراتی عمل کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتی چلی جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ امریکہ کی اپنی ترجیحات ہیں، ظاہر ہے اگر امریکن تھنک ٹینکس کو دیکھا جائے، ان کے بیانات کو دیکھا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طالبان جو ہیں اگر شراکت اقتدار میں شامل ہو جائیں تو ان کے جو نظریات ہیں اور ان کا جو سوچنے کا انداز ہے اس کے اندر سے انتہا پسندی نکل جائے گی اور وہ اعتدال کی جانب آ جائیں گے، کیونکہ ضرورت ان کو اس امر کی ہوگی کہ نظام کو چلانے کے لیے جس سرمایے کی ضرورت ہے، جس معاشی امداد کی ضرورت ہے، پھر امریکہ اس بٹن کو جو ہے وہ آن رکھے گا۔ لیکن یہ بھی ایک خیال پایا جاتا ہے جو طالبان کی طرف سے ہے کہ اگر طالبان جو ہیں وہ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں اور وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں بھی لاتے، اس کے باوجود ان کو دیگر ممالک سے امداد جو ہے اس کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ اب صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے اور ظاہر ہے طالبان جو ہیں وہ آگے پیش رفت ان کی جو ہے وہ جاری ہے۔ اب دو مسائل جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ امریکی افواج کی وہاں سے نکلنے کے بعد اب وہاں پہ جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے وہ اپنے ایئر فورس بیسز اور اپنے سیکیورٹی افواج کے جو بیسز ہیں ان کے لیے کانٹریکٹر سیکیورٹی جو ہے اس کو ترجیح دے، اس کو وہاں پہ رکھا جائے اور پھر اس کی جو ساری سرمایہ کاری ہے وہ امریکہ بہادر جو ہے وہ سر انجام دے۔ لیکن اور ایک اور چیز جو ہے وہ اب امریکہ جو ارد گرد ہوائی اڈوں کی تلاش میں ہے اور جو پاکستان کے اوپر بھی ایک دباؤ آ رہا ہے، وہ اسی غرض کے لیے ہے کہ افغانستان میں طالبان کی اگر زمینی پیش رفت کو روکنا ہے تو پھر فضائی حملے جو ہیں وہ اس میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں اور ارد گرد کہیں پر فضائی اڈے جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ کابل کے مشرق، شمال اور مغرب میں جو صوبے ہیں، لغمان ہے، بغلان ہے، غزنی ہے، وہاں پہ جو مختلف بڑے پیمانے پر چوکیاں ہیں، ظاہر ہے طالبان نے مذاکرات کے ذریعے اور دیگر اثر کو استعمال کرتے ہوئے ان پہ قبضہ کیا ہے اور وہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے جس کے تحت وہ یہ پیش قدمی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر اگر معاملہ جو ہے وہ ٹکراؤ کی صورت میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ہمیں بہت سی دشواریوں کا سامنا ہوگا، بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ اس کا سامنا ہوگا۔ افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان میں امن کے لیے بہت ضروری ہے، ہم ماضی میں بھی اس کی بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ پاکستان کے اطراف میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر سے ہمارے لیے جو چیلنجنگ پوزیشن ہے، ہمارے آپشنز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب، تجزیہ نگار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رستم شاہ محمد صاحب، افغان امور کے ماہر ہیں، سابق سفارتکار ہیں۔ نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو ذرا اس بات کا تعین کر لیا جائے کہ اس وقت
امریکہ کا وہاں سے جو نکلنے کا فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر جو حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے وہ کتنی گمبھیر سچویشن ہے؟ سچویشن گمبھیر ضرور ہے، کیونکہ میری نظر میں اب وہ جولائی 4 کا جو تاریخ ہے اس تاریخ تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب افواج جو ہیں وہ نکل جائیں گی. لیکن افواج نکلنا ایک چیز ہے اور امریکی اثر جو ہے وہ نکلنا دوسری چیز ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ملیشیا ہیں جو CIA چلاتی ہے. آپ ان کو نارتھ کی ایک سمجھ لیں اور ساؤتھ کی دوسری سمجھ لیں کہ یہ دو افغان یونٹس ہیں. زیادہ تر اس میں صرف افغان ہیں، لیکن ان میں جو لیڈرشپ ہے یا گائیڈنس ہے وہ ریٹائرڈ، سیمی ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز امریکہ کے، یعنی افواج جو کہ ڈیپوٹیشن پہ ہیں CIA کے پاس، وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ دونوں ملیشیا جو ہیں یہ جاری رہیں گی اس اخراج کے بعد بھی. اب اس میں کتنی تبدیلی آنی ہے اس پہ ابھی کوئی چیز کہی نہیں گئی ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ بالکل پکی خبر ہے کہ CIA کی جو انفلوئنس ہے وہ وہاں سے نکال دی جائے گی. تو پہلے تو یہ چیز اس کو نوٹ کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ افغانستان میں جو مسئلے ہیں وہ مسئلے میری نظر میں اندرونی زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ امریکہ کیا کرے گا یا پاکستان کیا کرے گا یا دوسرے جو ممالک ہیں پڑوسی وہ کیا کریں گے. شیخ صاحب میں آتا ہوں کیونکہ میں ذرا اس سوال کا جواب لے لوں. آپ نے جو گمبھیر سچویشن ہے اس کے بارے میں بات کی. اب رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گمبھیر سچویشن تو ہے، لیکن وہ جو میں نے کانٹریکٹرز کی بات کی، انہوں نے جو CIA کی ملیشیا کی نارتھ اور ساؤتھ کی بات کی، وہ ظاہر ہے وہ کانٹریکٹرز ہی ہیں. تو کیا یہ کانٹریکٹرز جو ہیں یہ جو افغان فوج کو درپیش خدشات ہیں طالبان کے حوالے سے اس کے راہ میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں، یا جس طریقے سے طالبان کی پیش رفت جاری ہے اور دوحہ میں جو ڈیڈ لاک برقرار ہے یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا؟ دیکھیے یہ جو ایگنی اور سفرنگ ہے لوگوں کو، اس کو مزید اب پرولانگ نہیں کرنا چاہیے. کبھی اس بہانے کہ نیٹو اور امریکی فوجیں تو نکل جائیں لیکن کنٹریکٹرز کی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ رہ جائیں، یا جو CIA اسپانسرڈ ملیشیاز ہیں، پرائیویٹ ملیشیاز ہیں، وہ رہ جائیں. اگر انہی باتوں پہ توجہ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو دوحہ کی بات چیت آگے بڑھے گی، نہ طالبان اٹیکس جو ہیں وہ روکیں گے، بلکہ جو 21 فروری 2020 کو جو سمجھوتا ہوا تھا اس میں یہ طے پایا تھا کہ طالبان غیر ملکی افواج کو نشانہ ٹارگٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ رہتی ہے یہ 11 ستمبر کے بعد بھی تو پھر اس معاہدے کی اس کلاس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ بے اثر ہو جائے گا، ایریلیونٹ ہو جائے گا. اور طالبان پھر بیرونی افواج کے جو بچے کچے ہیں یا کنٹریکٹر کی سیکیورٹی فورسز ہیں یا CIA اسپانسرڈ ملیشیاز ہیں ان پر بھی وہ حملے شروع کر دیں گے. تو اس سے کچھ فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا. نہ امریکہ کو ہاتھ آئے گا، نہ افغانستان کے اندر کے ڈائنامکس میں کوئی ایسی تبدیلی آئے گی کہ کوئی حل کے قریب ہو جائیں. اس دوران وائلنس بھی بڑھتا رہے گا، اپٹیک ہوگا اس میں. آپ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے میں طالبان نے 18 اضلاع پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس کی تصدیق جو وہاں کے مقامی وہ ہیں حکام ہیں انہوں نے کر دی ہے، اور وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں. افغان جو آرمی ہے وہ تو 3 لاکھ کے قریب ہے، لیکن ان میں جو ڈیزرشن ریٹ ہے وہ 9 to 10% ہے اس وقت. لیکن خدشہ یہ ہے کہ یہ ڈیزرشن ریٹ اگر 20% تک چلا گیا تو پھر معاملہ جو ہے وہ الارمنگ ہو جائے گا اور اس کی قیمت سب کو پھر ادا کرنی پڑے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایک 2 ٹوک انیمبیگوس پالیسی کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ کچھ فیصلے کیے جائیں. طالبان کا اب اقتدار میں آنا تو ایک حقیقت ہے،
اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس راستے میں روڑے اٹکائے گئے تو پھر جو ہے ایک سول وار کی طرف ملک بڑھ سکتا ہے۔ میں آتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان اکیلے طالبان افغانستان پہ نہ حکومت کر سکتے ہیں نہ وہ کریں گے۔ یہ ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت ہوگی جس میں طالبان بھی شامل ہوں گے، باقی فیکشن بھی شامل ہوں گے، اور اس غرض کے لیے طالبان نے پہلے سے ان سارے گروپس کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے ہیں، ان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ جاری ہیں، ان کے ساتھ ان کے روابط ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ملٹی ایتھنک حکومت ہوگی۔ میں آتا ہوں رستم شاہ احمد صاحب، جی میں آتا ہوں۔ اب اس میں اعجاز اوان صاحب، یہ تو ہو گیا معاملہ، اب ادھر سے ذرا شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے افغانستان کی صورتحال کو لے کر کیا سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں؟ پہلے تو ذرا اس کا ذکر ہو جائے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی، اگر افغانستان کے حالات اندر کے خراب ہوتے ہیں تو سیکیورٹی چیلنجز یقیناً یہ بڑھ جائیں گے کہ ہمیں اپنی فورس پاک افغان بارڈر کے اوپر ڈپلوائے کرنی پڑے گی۔ جو فینسنگ ہم کر رہے ہیں اس کو گارڈ کرنا پڑے گا۔ اگر متوقع ریفیوجیز کی آمد شروع ہوتی ہے تو ان کو یا روکنا یا ان کو چینلائز کرنا، ان کو فلو کو ریگولیٹ کرنا اور ان کو کیمپوں میں آباد کرنا، یہ تیسرا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا ہوگا جو ہماری معیشت پر بوجھ پڑے گا۔ اور پانچواں یہ ہو جائے گا کہ جو وہاں پہ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس موجود ہیں بلوچستان کے، یا تحریک طالبان پاکستان یا وہ ہوسٹائل فورسز جو کسی دوسری ایجنسی کی حمایت پر پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتی ہیں، ان کی فریڈم آف ایکشن بڑھ جائے گی۔ تو یہ 5 بڑے چیلنجز ہیں جن کے لیے پاکستان کو ابھی سے تیاری کرنی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز کے سیٹ اپس ہیں، ہائر ایشلونز ہیں، ان میں ان سب پر بات چیت بھی ہو رہی ہے، ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کاؤنٹر پلان تیار کیے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان پوری قوت سے ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہوگا اور ہے۔ لیکن خواہش ہماری بھی یہ ہے، اور ہم ہر ممکن تعاون کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں سچویشن مزید ڈیٹیریوریٹ نہ ہو، کیونکہ یہ جن دو معزز مہمانوں نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بالکل ریالٹی ہے آن گراؤنڈ، اور اس کی وجہ سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ بہادر جو ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے، بلکہ پتا تو ہے کہ اگر وہ 1,40,000 ٹروپس افغانستان میں رکھ کر 5 بڑے ایئر بیسز کی موجودگی میں 20 سالوں میں اپنی ورژن کی جمہوریت یا اپنی مرضی کا طرز حکومت نافذ نہیں کر سکے، تو اب ان 7,500 کانٹریکٹر سے بدامنی تو پھیلائی جا سکتی ہے، لیکن ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہوگا کہ اگر وہ نیک نیتی سے افغانستان سے انخلا کر جائیں اور اپنے وہ ریمنٹس نہ چھوڑیں جو بد امنی کو بڑھاوا دیں گے یا بد امنی کو بڑھاوا دینے کے لیے ہی رکھے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں افغانوں کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اس ریجن کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اچھا، اب نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ صدر اشرف غنی جو ہیں وہ ہر قیمت پہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں۔ طالبان یہ سمجھتے ہیں، اور حقیقت کے طور پہ شاید ان کی سمجھ ٹھیک بھی ہے، کہ انہوں نے امریکہ بہادر کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، لہٰذا وہ شراکت اقتدار کے جو فارمولہ ہے اس کو اس طریقے سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رستم شاہ محمد صاحب جو بات کر رہے ہیں ملٹی ایتھنک جو ہے، چونکہ ڈائمنشنز افغانستان کی اس نوعیت کی ہیں کہ آپ کو ہر فیکشن کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد طالبان جو ہیں وہ کسی ایسے شراکت داری کا حصہ بن جائیں گے، اور اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ بھی اگر ان کو اقتدار سے ہٹنا پڑتا ہے اس صورتحال کے نتیجے میں، تو وہ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں، دیکھیں، مجھے جو نظر آتا ہے، اور یہ بری بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسی طرف افغانستان کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ یہ کہ کہتے تو ہیں طالبان کہ ہم ملٹی ایتھنک، ملٹی
पार्टी सिस्टम को बनाएंगे और हर एक को इसमें हिस्सा देंगे, लेकिन जिस तरह वो अभी कर रहे हैं इसमें किसी को अफगानिस्तान में एतमाद नहीं होगा, और एतमाद नहीं होगा, और इस वजह से वही चीज़ होगी जो कि पहले हो चुकी है कि एक नॉर्दर्न अलायंस बनेगी। आखिर देखिए कि अभी जो पॉपुलेशन का रेशियो बताते हैं वो ये है कि 42% पख्तून हैं, 31% ताजिक हैं, 9% के करीब उज़्बेक हैं और 9% के करीब हज़ारा हैं, और बाकी तुर्कमान वगैरह जो हैं। तो अब इनमें ताजिक के लिए ये तस्लीम करना कि साहब ये हुकूमत होगी, इस्लामिक एमिरेट्स होगी, और ये इस्लामिक एमिरेट्स जो है वो चलेगी तालिबान के बलबूते पे और तालिबान के कहने पे, ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और मुझे इसी वजह से लगता है कि जो सूबे हमारे साथ लगते हैं इनमें तालिबान ज़्यादा असरअंदाज होंगे, लेकिन नॉर्थ की तरफ ताजिक जो हैं वो इसको नहीं मानेंगे। अता नूर मोहम्मद हुए या दोस्तम हुए या अब्दुल्ला भी हुए। अब्दुल्ला हालांकि मेरी नज़र में अब्दुल्ला समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताउन करके किसी तरह तालिबान पे इतना असर डाला जाए कि वो सचमुच एक मल्टी एथनिक गवर्नमेंट बनाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके उनको कोई कामयाबी के कोई इम्कान नज़र आते हैं। और इस वजह से मेरा खदशा है कि यहाँ पे खाना जंगी होगी। क्योंकि मैं आता हूँ जी शेख साहब, मैं आता हूँ, आपने कह दिया पूरा करना जरूरी है। जी मैं आता हूँ। अब इसमें रुस्तम शाह महमद साहब इस जानिब तो ज़रा बाद में ये फरमाइएगा कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, ज़ाहिर है वो भी दोहा पहुँचे, तालिबान से मिलना चाहते थे, नहीं बात हो पाई। भारत भी अपना एक वहाँ पर फुटप्रिंट चाह रहा है। आपको क्या दिखाई देता है कि अमेरिका भी शायद ये चाहता है कि भारत का फुटप्रिंट हो, तो आपको दिखाई देता है कि ये हमारे बैकयार्ड में एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा उस नौइयत का अमेरिका के जाने के बाद? देखिए, अमेरिका चाहे या न चाहे, लेकिन अफ़गानिस्तान के लोग चाहेंगे अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत होगी, तालिबान की हुकूमत होगी या कोई और हुकूमत होगी, वो हिंदुस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात रखेंगे। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि अफ़गान सरज़मीन कोवटली और ओवटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दी जाए। ये हमारा हक़ है, हमारा मुतालबा है, और इसको जो भी हुकूमत होगी उनको इसको देखना होगा। इसके बाद हिंदुस्तान वहाँ पे 5वां बड़ा डोनर है, $3 बिलियन से ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने चलाने हैं। अफ़गानिस्तान को इमदाद की ज़रूरत होगी रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए। हिंदुस्तान के लिए अफ़गानिस्तान अहम इसलिए है कि वो सेंट्रल एशिया के जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं उनका मोहताज है, और वो अफ़गानिस्तान के रास्ते आ सकती हैं। और चाबहार का जो पोर्ट बना हुआ है उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा है, और इसी वजह से जो पहले तजारत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान $2.5 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, अब वो तजारत का हजम घट के तकरीबन कोई $800 मिलियन तक आ गया है। इसलिए कि तोरखम और चमन पे मुश्किलात हैं, और जो वहाँ पे जो चाबहार है वो बिल्कुल फाल दिन ब दिन वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे हमें वो अपना नहीं करना चाहिए कि अब वह हमारे बैकयार्ड में वो बैठ जाएगा और उसके बाद ये करेगा और उसके बाद वो करेगा। तो हमें तो अपने जो हमारे जो अपने इंटरेस्ट हैं उन मफादात का तो तहफ़्फ़ुज़ हमें करना है, लेकिन हम अफ़गानिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपकी खारिजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए। इसी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जज्बात पाए जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान कभी तो हिकमत यार साहब को सपोर्ट करते हैं, कभी तो अहमद शाह मसूद को सपोर्ट करते हैं, कभी वो रब्बानी साहब को सपोर्ट करते हैं, कभी आज़ाद बेग उनका एक फेवरेट बन जाता है, कभी वो गिलानी साहब को सपोर्ट करते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان میں انویسٹ کرے، گروپوں میں انویسٹ نہ کرے، طالبان میں انویسٹ نہ کرے، کسی اور میں انویسٹ نہ کرے۔ اگر ہم افغانستان میں انویسٹ کریں گے یہ سارا افغانستان ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن اگر ایک گروپ میں انویسٹ کرتے ہیں تو سارے افغان ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ذرا اپنی پالیسی میں افغانستان کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی پالیسی میں ذرا تبدیلی لانی چاہیے۔ میں آتا ہوں رستم شاہ محمد صاحب۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جنرل صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے رستم شاہ محمد صاحب کی بات سنی۔ ظاہر ہے افغانستان کے اندر جو خانہ جنگی کی بھی بات ہو رہی ہے، اگر معاملات اس طرف جاتے ہیں اور بھارت کی وہاں پہ اثر و رسوخ ہے اور آگے بھی ہمارے لیے مسائل رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ندیم، بات یہ ہے کہ جن خدشات کا اظہار رستم شاہ صاحب کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں کہ شاید حالات اسی طرح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان اور آرم فورسز کی پوری لیڈرشپ ان حقائق سے پوری طرح آگاہ ہے، اور یہ بات میں جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے بھی اور دونوں پارٹیسپینٹس کے لیے بھی، یہ تو ان کے لیے تو شاید خبر نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان طالبان پر انفلوئنس رکھتا ہے، ان کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا اور نہ کنٹرول کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو پاکستان کی خواہش صرف یہ ہے، جس کا شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے، کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال کرنے والوں کے لیے آماجگاہ نہ بن جائے۔ یہ ہمارا حق ہے، اس کا ہم دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن بات حکومت افغانستان جس طرح کی حکومت، جو بھی حکومت وجود میں آئے گی، وہ ایک سوورن کنٹری ہے، اور جس ملک کے ساتھ جیسے تعلقات وہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں گے۔ نہ انہیں پہلے کوئی ڈکٹیٹ کر سکا ہے، نہ آئندہ کوئی ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے یا کر سکے گا، لہذا ان کی خواہشات کا احترام ہی ہمارے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ اور جو لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں اس طرح کے تھریٹس کی، ان کو یہ بات اچھی طرح اس کا علم ہے، تو لہذا اس میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم کوئی فیورٹس چن رہے ہیں اور ان کی امداد کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈائیلاگ ٹیبل پر طالبان کو بٹھانا اسی انفلوئنس کی وجہ سے تھا جو ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں، کہ آپ مسائل کے حل کی طرف آئیں تاکہ ایک پولیٹیکل سلوشن یا پیسفل سلوشن ہو۔ دو باتیں بنیادی تھیں اس پورے معاہدے میں۔ اگر امریکہ صرف ایک بات کو وجہ بناتا ہے تو وہ انہوں نے کہا تھا ہمارا ایک بڑا مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کوئی ایسی انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیمیں استعمال نہ کریں جو امریکی مفاد یا دنیا یا ریجنل مفاد کے لیے خطرہ بنے، جس کی ایشورنس طالبان نے دی تھی، اور مضبوط طالبان حکومت ہی، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ اس کو انشور کر سکتی ہے۔ دوسری بات جو طالبان نے ٹیبل پہ رکھی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی جو لیڈ کولیشن فورسز ہیں وہ اپنی تشریف یہاں سے لے جائیں، 20 برس کے بعد حالات کو افغانوں پر چھوڑ دیں۔ تو اگر ریجنل کنٹریز مداخلت نہیں کریں گی تو افغان فیکشن جتنے بھی ہیں، جتنے بھی پولرائزیشن سوسائٹی میں ہے، اس کے باوجود وہ ایک نیشنل جرگے کی راستہ اختیار کرتے ہوئے ان حل کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں حالات ان پر ہی چھوڑنے چاہیے، نہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں،
اور اپنے مسائل سے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ اچھا نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی بحث دکھائی دیتی ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل گیا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ جیسے داعش کی موجودگی ہے اور یقیناً ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ اب چین کے خلاف ہوگا۔ چین کے اپنے تحفظات ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ میں اس سوال پہ اس کے بعد آؤں گا، لیکن پہلی چیز ابھی تک ہم نے ذکر نہیں کیا کہ افغانستان میں جو کیش کراپ ہے وہ صرف ایک ہے، افیم، اور افیم کی ہم نے بات نہیں کی۔ افیم ایک بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے کہ جو وہاں پہ سب پارٹیز ہیں ان سب کی اس میں دلچسپی ہے، اس میں سے نفع کماتے ہیں اور اس نفع کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اس وقت طالبان جو افیم لگاتے ہیں اس پہ جو ٹیکس ہے یا عشر جو ہے وہ طالبان لیتے ہیں، اور جو ٹریفکنگ ہوتی ہے اس میں ان کا بڑا حصہ ہے، لیکن ٹریفکنگ میں خاص طور پہ نہ صرف ان کا حصہ ہے لیکن ہر وارلورڈ جو ہے افغانستان میں اس کا بھی حصہ ہے۔ عطا نور محمد کے کچھ روٹس ہیں، عبداللہ کے جو پارٹی والے ہیں ان کے کچھ روٹس ہیں، اور دوستم کے کچھ روٹس ہیں، تو یہ اس پہ بھی جھگڑا ہوگا، اور مجھے ابھی نظر آتا ہے کہ یہ جھگڑا بڑھتا ہوا۔ نجم الدین شیخ صاحب آپ کو دوبارہ ڈائل کرتا ہوں، آپ کا مائک مسئلہ کر رہا ہے۔ رستم شاہ محمد صاحب یہ آپ فرمائیے گا کہ دیکھیے افغان طالبان جو ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے مختلف صوبوں کے اندر جو پیش رفت کی ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، کہ اگر یہ سوچا جائے کہ ان کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ رویے میں تبدیلی تو نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ ہتھیار ڈال رہے ہیں ان سے حلف نامے بھی لیے جا رہے ہیں، تصویریں بھی کھینچی جا رہی ہیں، ان کو جو دھمکیاں ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ غلبہ اس نوعیت کا ہو جاتا ہے تو پھر ایک ٹکراؤ کی ایسی کیفیت پھر پیدا ہو جائے گی جو خانہ جنگی کی صورتحال کو جنم دے گی، تو ہم تو پھر پھنس رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بڑی غلطی ہوگی کہ طالبان ایک معاشرے کے ساتھ، عوام کے ساتھ ٹکر لیں۔ اگر انہوں نے ٹکر لینا ہے تو وہ صرف افغان نیشنل آرمی ہے۔ اگر افغان نیشنل آرمی انٹیکٹ رہتی ہے اس وقت تک اور ان کو کنفرنٹ کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مدت لگ جائے ان کو اوور کم کرنے میں، ان کو شکست دینے میں، یا ایک سٹیل میٹ پیدا کرنے میں ہو سکتا ہے 3 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ڈیزرشن ریٹ بڑھتا ہے پھر تو طالبان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر یہ آرمی انٹیکٹ رہتی ہے پھر طالبان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، وہ آسانی سے کابل پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اشرف غنی کی حکومت ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ریکنسیلیشن کی صورت میں ان کو جانا ہوگا، اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں، وہ سٹیٹس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ $4.5 بلین امریکہ سے آتا رہے گا اور اس کے بلبوتے پہ وہ حکومت کرتے رہیں گے۔ پاکستان والوں کو یہ بات پاکستان والوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ جیسے کہا گیا کہ اوپیم کی پیداوار، تو اس میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان جب حکومت چھوڑ رہے تھے 2001 میں، اس وقت سارے افغانستان میں اوپیم کی پیداوار 50 ٹن تھی، اور وہ 50 ٹن اس ایریا میں تھا جہاں پہ احمد شاہ مسعود کی حکومت تھی۔ امریکہ کی حکومت کے بعد، امریکہ کے انٹرونشن کے بعد پچھلے 20 سال میں اس وقت 7,500 ٹن اوپیم کی پیداوار ہے۔ 2 ملین افغان جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس بن گئے ہیں۔ تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی ممالک ہیں جس میں چین بھی ہے اور روس بھی ہے اور ایران بھی ہے، ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر صورتحال ایسی رہی
تو یہ جو ہے یہ ان کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہی وجوہات ہیں کہ چین، روس اور ایران تینوں نے طالبان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھا لیے ہیں، اور تینوں ملک سمجھتے ہیں کہ طالبان نہ صرف یہ کہ اوپیم کو ختم کر سکتے ہیں جو ان کے لیے خطرہ ہے، بلکہ وہ داعش کا قلع قمع کر سکتے ہیں جو تینوں ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ یہ کنورجنس آف پرسیپشن اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ طالبان کی حکومت ہی صرف وہ داعش کو ختم کر سکتی ہے، اور داعش ان تینوں ملکوں کے لیے خطرہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے ان کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ نہ صرف داعش بلکہ جو ترکستان اسلامک موومنٹ ہے اور جو فدائی محاذ ہے اور ایک دو چھوٹے اور گروپ ہیں، ان کا بھی قلع قمع اس وقت ہوگا جب ایک مضبوط حکومت قائم ہوگی جس کی جڑیں عوام میں ہوں گی اور جن کو عوام کی اکثریت جو ہے مانے گی اور جن کو فالو کرے گی۔ اچھا، اب اس میں نجم الدین شیخ صاحب آپ بات کا جواب تو دے رہے تھے، لیکن یہ اب جو صورتحال ہے کہ جس کے اندر امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر طالبان کی پیش رفت کو روکنا ہے اور کابل کی حکومت کو ہی مستحکم رکھنا ہے تو اس پیش رفت کو روکنے میں فضائی حملے جو ہیں وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ارد گرد جو ہے وہ فضائی اڈے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان پر بھی اس سلسلے میں دباؤ آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے اپنی اس کوشش میں؟ میرا کہنا یہ تھا کہ اس وقت یہ چین کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس وقت آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ تاجک یا ازبیک یا ہزارہ یہ تسلیم کر لیں گے کہ صاحب ملٹی ایتھنک حکومت بنانا چاہتے ہیں طالبان تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ مجھے خانہ جنگی کے امکان بہت بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کو ہم نہیں روک سکتے، نہیں اور کوئی روک سکتا ہے، کیونکہ یہ اندرونی صورتحال ہے افغانستان میں۔ جہاں تک چابہار کا ذکر ہے، دیکھیے ہندوستان نے چابہار میں افغانستان کا راستہ تو بنایا ہے، لیکن اس راستے کو استعمال نہیں کیا ہے، اور استعمال نہیں کیا اس وجہ سے کیونکہ ان کی دلچسپی چابہار میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایرانین کروڈ آئل ہے اس کی جو ریفائن پروڈکٹس نکلتی ہیں ان کو ریفائن کر کے اور ہندوستان لے جائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ چابہار کو وہ سچ مچ افغانستان کے ساتھ لنک رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری ایسٹیمیٹ غلط ہے، لیکن اس وقت مجھے یہی نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز کہ جو چین اور دوسرے ممالک ہیں ان کو فکر ضرور ہے افغانستان کی، لیکن یہ کہ وہاں پہ سے داعش یا تحریک طالبان وغیرہ کس قسم کی حرکتیں کر سکتے ہیں اس کی فکر سب سے زیادہ پاکستان کو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اب ننگرہار میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اس علاقے میں خاصے علاقے میں چھائی ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ کے خلاف کام کرنے کو تیار ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ طالبان اور تحریک طالبان پاکستان دونوں نے جو روٹ ہے جہاں سے جڑ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور ان کو اگر آپ بھائی نہ سمجھیں تو کم از کم فرسٹ کزن سمجھیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ طالبان نے کبھی بھی آپ کے بارڈر کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ افغانستان کے ساتھ یہ صورتحال ہماری رہے گی، اور اگر وہاں پہ مستحکم حکومت ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے رہیں کہ صاحب ہم ڈیورنڈ لائن نہیں مانتے، دنیا ساری ڈیورنڈ لائن کو مانتی ہے، اور اس پہ وہ ایک انٹرنل ڈیبیٹ کے لیے اپنی پوزیشن مینٹین کریں گے، لیکن اس کا سرزمین پہ اثر نہیں ہوگا اگر مستحکم حکومت ہے افغانستان میں۔ اس وقت وہ نہیں ہے۔ میں آتا ہوں شیخ صاحب جی، اعجاز اعوان صاحب، آپ نے شیخ صاحب کی بھی بات سنی، لیکن یہ جو خدشات ہیں اور جو امریکہ چاہ رہا ہے
کہ فضائی اڈے مل جائیں، پیش رفت کو روکا جائے، ہوا سے مارا جائے، پاکستان پر بھی دباؤ آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری سچویشن مل ملا کر پاکستان کے لیے کتنی مشکل ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان ساری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ اڈے دینے کا مقصد کیا ہے. اڈے دینا پاکستان کی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ جو کولیشن میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم تاریخ کو نہ بھولیں، جو 1,40,000 ٹروپس افغانستان کے اندر رکھ کر اور 5 بڑے بیسز افغانستان کے اندر رکھ کر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکے، وہ کسی ایک آدھ بیس ریجن میں سے ایئر سٹرائک کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج کریں گے، معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی، طالبان کی لیڈرشپ کو وہ ختم کرنا چاہیں گے جس سے مزید بدامنی پھیلے گی، اور وہ ملک جو ان کو اڈے دے گا سارا غیظ و غضب اس ملک کے اگینسٹ جائے گا جو اس طرح کی جو سپورٹ امریکہ کو فراہم کرے گا. تو لہٰذا یہ بات اگر مجھے، آپ کو اور سننے والوں کو سمجھ آتی ہے تو جو پالیسی بنا رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آتی ہے، اور پاکستان کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم اگر تھوڑا سا اس کو پہلے کہا جاتا ہے، اور کچھ اب بھی لوگ جو بات کی گہری سمجھ نہیں رکھتے وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک معاہدہ تھا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی ایسا فارمل ایگریمنٹ نہ تھا نہ ہے کہ ہم نے انہیں ہر صورت میں بیسز پرووائڈ کرنے ہیں. ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہ اس وجہ سے تھی کہ یونائٹڈ نیشن کی چھتری کے تحت یہ کولیشن فورس آپریشن کرنے آ رہی تھی افغانستان میں، جس میں پورا ویسٹ یا پورا نیٹو ان کے معاون تھا، اور یونائٹڈ نیشن نے اس کی اپروول دی تھی کیونکہ مین لینڈ امریکہ پر حملہ کیا گیا تھا. اس وقت جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے تحت بھی بیسز دیے جانے تھے صرف ایمرجنسی اینڈ ریسکیو آپریشنز کے لیے اور ایمرجنسی کے لیے، لیکن طاقتور امریکہ نے ان کا غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے بالآخر ہمیں انہیں ان بیسز سے نکالنا بھی پڑا. اور وہ بلیک واٹرز یا کانٹریکٹرز جن کو اب نام دیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر بھی 650 کے قریب موجود تھے جو اسلام آباد، لاہور اور بڑے شہروں میں گھر کرایوں پہ لے کے رہ رہے تھے اور آپریشنز کنڈکٹ کروا رہے تھے. ان کو بھی نکالنا پڑا، اور وہ جہاں سے نکالے گئے بیسز واپس لیے گئے. تو اس طرح کی کوئی غلطی نہ پاکستان دورانی افورڈ کر سکتا ہے. اب جب امریکہ آنے کی کوشش کرے گا تو وہ یونائٹڈ نیشن کا کور موجود نہیں ہے. ایک یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ایک آزاد ریاست پر 20 برس کے بعد بھی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی معاونت پاکستان پر فرض نہیں ہے کہ اپنے کسی پڑوسی ملک کے لیے کسی تیسرے ملک کی جنگ میں پاکستان اس کا معاون بنے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ پالیسی جو بنا رہے ہیں وہ میرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں یقیناً اور کیپیبل لوگ ہیں اور وہ اس بات کا پورا شعور ادراک رکھتے ہیں. میں آتا ہوں اعجاز امان صاحب. رستم شاہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی کا معاملہ ہے اور جس طرح بات کی گئی کہ بارڈرز کو تسلیم نہیں کیا جاتا, اس کی سزا ہم بھگت چکے ہیں, اب تو ہم نے فینسنگ کر لی ہے, مکمل بھی ہو جائے گی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ کافی ہوگی اگر افغانستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں بڑی جلدی دو تین باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ 20 سال بلکہ 40 سال کی لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں. وہ ہر قیمت پر امن چاہتے ہیں اور ان میں اب یہ انڈیورنس اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مزید 5 سال جو ہے پس میں لڑتے رہیں. دوسری بات, ناردرن الائنس کا اس وقت افغانستان میں کوئی وجود نہیں ہے, نہ کسی کے پاس پرائیویٹ ملیشیاز ہیں, نہ کوئی آرمی ہے. وہ زمانے اب گزر گئے. وہ وار لارڈ ضرور ہیں, اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ان کے پاس وہ آرمی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. تیسری بات, طالبان اور تحریک طالبان کا کوئی واسطہ آپس میں نہیں ہے. طالبان پیدا ہوئی ہے 1994 میں اس حالات کی وجہ سے جو افغانستان میں تھے.
پاکستانی طالبان 2002 میں جب پاکستانی فوج کو وہاں انڈکٹ کیا گیا اس کی ریئیکشن کے طور پہ پیدا ہوئے. افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے درمیان نہ کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی ان کے تعلقات ہیں، اور نہ افغان طالبان ان کو افغانستان میں رہنے کی جگہ دیں گے، نہ ان کو اجازت دیں گے. تیسری بات، ڈیورنڈ لائن کا یہ ایشو بالکل ایریلیونٹ ہے. 1947 سے لے کے آج تک کسی افغان حکومت نے آفیشلی فارملی اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کو ٹیک اپ نہیں کیا حکومت پاکستان کے ساتھ کہ ہم اس کو نہیں مانتے. وہ ایک ڈی فیکٹو بارڈر ہے. وی ہیو بین اوور ٹیکن بائی ایونٹس. اب اور معاملے ہیں اور چیلنجز ہیں، بجائے اس کے کہ ڈیورنڈ لائن کی بات کی جائے ایک غیر ضروری ایک نئے کنٹروورسی کو جنم دیا جائے، کیونکہ نہ افغان حکومت نے کبھی اس کو اٹھایا ہے، نہ کسی اور نے ہٹایا ہے. رستم شاہ محمد صاحب، میرے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے. نجم الدین شیخ صاحب، لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ رستم شاہ محمد کی جو بات ہے ان کے منہ میں گھی شکر، لیکن جو مجھے جو حقیقت نظر آتی ہے، زمینی حقیقت، وہ اس سے علیحدہ ہے. اور میرا مشورہ، اگر کوئی میرا مشورہ لینا چاہے تو وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی فینسنگ کمپلیٹ کریں اور جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو افغانستان سے انسولیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کی کامیابی کم ہوگی، لیکن آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی کہ جہاں تک ہو سکے آپ اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں، اور جو کانسیکوینسز باقی ہیں ان کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. اس میں ریفیوجی انفلکس بھی ہوگی، اور اس میں اور جو مشکلات افغانستان میں جب مشکلاتیں ہوتی ہیں تو پاکستان کی ایک سرحد ہے جس کو وہ پار کر سکتے ہیں، اور ہماری فینسنگ کے بعد بھی وہ پار کر سکیں گے. اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب، اور بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.